رمضان المبارک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ہم ہر سال اس کی فضیلت کو سنتے ہیں، اس کی عظمت کو سنتے ہیں۔ یہ مہینہ نیکیوں کی سوداگری کا مہینہ ہے۔ جیسے کل عشاء کے بعد تعلیم کے اندر میں یہ بات آئی کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کی سوداگری کا مہینہ ہے۔ ایک سیزن ہوتی ہے پیسے کمانے کی، اور اس سیزن کے اندر میں تاجر، ویپاری، دکاندار محنت کرتا ہے، راتوں کو دیر تک اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو کھلا رکھتا ہے تاکہ جتنا ہو سکے زیادہ ہم پیسے کما سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرما کر نیکیوں کی سوداگری کی ایک سیزن عطا فرمائی ہے کہ ایمان والا اس مہینے کے اندر میں عبادت کر کے، روزے رکھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے سنی ہوگی۔ اب بھاؤ کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ نفل عبادت کرو، چاہے کوئی بھی کرو، یا نماز ہو یا صدقہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ثواب اتنا ملے گا جتنا کہ فرض عبادت کرنے کا ملتا ہے۔ اور ایک فرض ادا کرو اس مبارک مہینے کے اندر میں، اب وہ فرض چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، اللہ تبارک و تعالی 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ حدیث تو ہم نے سنی ہے کہ نفل عبادت کے اوپر فرض کا ثواب اور فرض کے اوپر 70 فرضوں کا ثواب۔ اب ان دونوں کے درمیان میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نفل عبادت اور فرض عبادت، فرض کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی ہے، اس کو اصل سمجھنا ہے۔ فرض وہ عبادت ہے جس کو شریعت نے متعین کر دیا ہے، اب اس کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ نماز دن میں 5 فرض ہے تو 5 ہی پڑھنا ہے، ہم 6 نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ متعین ہو گئی ہے۔ اور سب نمازوں کا وقت متعین ہے، فجر کب پڑھنی ہے، ظہر کب پڑھنی ہے، عصر کب پڑھنی ہے، مغرب کب پڑھنی ہے، عشاء کب پڑھنی ہے۔ اب کوئی اس کے وقتوں کے اندر میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اس کے رکعتوں کے اندر میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ کا ایک نصاب متعین ہے کہ 40واں حصہ نکالنا ہے تو 40واں ہی نکالنا پڑے گا، بس اس سے کم اگر کوئی نکالے گا، تبدیلی کرے گا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، اب اس کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی چیز کرنے والی ہے تو وہ فرض عبادت ہے۔ فرض عبادتیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے۔ ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ میری ایک نماز جماعت سے چھوٹ گئی، میری ایک نماز کس سے چھوٹ گئی؟ جماعت سے چھوٹ گئی۔ اب چونکہ فضیلت ہے کہ ایک نماز جماعت سے ادا کرنے پر 27 درجہ گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 27 درجہ گنا زیادہ اس کو ثواب دیا جائے گا اکیلے نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں۔ ابو صلی اللہ علیہ کی جماعت کی نماز چھوٹ گئی، نماز تو انہوں نے پڑھی لیکن اکیلے پڑھی۔ اب چونکہ انہوں نے حدیث سن رکھی تھی تو انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھی۔ کتنی مرتبہ پڑھی؟ 27 مرتبہ پڑھی۔ رات کو ایک آدمی خواب کے اندر میں آیا اور آ کر کے کہا کہ آپ نے 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اب جماعت کس کی ہوتی ہے؟ فرض نماز کی ہوتی ہے، نفل کی جماعت نہیں ہوتی۔ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور امام صاحب نے سورہ فاتحہ کے ختم کے اوپر پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کے بعد جو مقتدی ہوتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ آمین۔ تو اس وقت فرشتے بھی آمین بولتے ہیں۔ جب امام صاحب ولا الضالین پڑھتا ہے اس وقت مقتدی کو تو آمین بولنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں فرشتے بھی آمین بولتے ہیں۔
اب جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے. یہ ہوتی ہے فرض. اب ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا نفل نماز پڑھ رہا ہے، اس کو فرشتوں کی آمین نہیں ملی. اسی طریقے سے روزہ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کے اندر میں کسی سے ایک روزہ چھوٹ گیا، نہیں رکھا کسی مجبوری کی وجہ سے، اب وہ دوسرے رمضان یعنی غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے کے اندر میں پوری زندگی روزہ رکھے گا تو وہ فرض کی برابری نہیں کر سکتا. یہ ہوتا ہے فرض اور یہ ہوتا ہے نفل. اندازہ لگاؤ فرض کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی بڑی ہے. نفل چھوٹ جائے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن فرض چھوٹ گیا تو گناہ تو ہوگا ہی، لیکن وہ ایک فرض ہمارے ذمے باقی رہ جائے گا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی فرض نماز ہے، جتنے فرض روزے ہیں، اس کی قضا ہے، لیکن سنت نماز کی قضا نہیں ہے. نفل نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا نہیں، لیکن فرض اگر چھوٹ گئی ہے اس کو قضا کرنا پڑے گا. تو یہ ہوتی ہے فرض اور ایک ہوتا ہے نفل. فرض کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے وہ نفل سے بہت بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کی فضیلت کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. نفل پڑھنے کے اوپر فرض کے برابر ثواب، اور ایک فرض کے اوپر 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرماوے.